پاکستانی میزائلز کے بارے میں جو ہے وہ افغان جرنلسٹ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے ایئر کرافٹ فائٹر جیٹس یا پھر ڈرونز جو ہیں اس کے اندر ملوث تھے. جب تک وہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی تھی تب تک 2 مختلف شہروں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ کابل اور پکتیا ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں. لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے ہماری ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ 3 اور شہروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ جناب وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے ہیں اور شاید وہاں پہ بھی جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. اب یہ مطلب انپریسیڈنٹڈ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے یہ کوئی ون آف کوئی واقعہ نہیں ہے. 5 مختلف شہروں سے اگر اس قسم کی رپورٹیں آئیں تو اس کا مطلب ہے کوآرڈینیٹڈ آپریشن جو ہے اس سارے معاملے میں ہوا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. دوسرا, نور ولی مسعود جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ہیں اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جب یہ واقعات رپورٹ ہوئے کہ جناب ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو یہ خبر آئی کہ وہ شاید اپنی کسی لینڈ کروزر کے اندر, کوئی کالے رنگ کی لینڈ کروزر V8 جسے کہتے ہیں, اس کے اندر سوار تھے اور اسے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد ایک آڈیو بھی سرفیس ہوئی ہے نور ولی مسعود کی اور یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ ان کی آڈیو ہے جس میں وہ ڈیٹ, تاریخ اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں بالکل صحیح سلامت ہوں, زندہ ہوں اور ایسی بات نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے آڈیوز کے اوپر جو ہے وہ ریلائی اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آج کل جو ہے وہ AI کا زمانہ ہے. اگر آپ کسی کی آواز جو ہے اس کو فیڈ کریں تو اس کے بعد صرف آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے اور اسی آواز کے اندر وہ سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ AI بھی بنا سکتا ہے. سو ریلائبل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید فیک ہوگی لیکن ریلائبل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی تک اس کی کوئی فارمل کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں آئی ہے. TTP کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پہ ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے کہ وہ انہیں ٹارگٹ کیا گیا یا وہ زخمی ہوئے ہیں یا اب اس دنیا میں نہیں ہیں. یہ کوئی تفصیلات ابھی تک TTP کے سورسز سے جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں آئی ہے. سو اٹ از اسٹل ان ڈاؤٹ کہ کیا یہ آپریشن کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, لیکن یہ کافی حد تک کنفرمیشن ہے کہ یہ آپریشن تو ضرور ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر ہم نے آبزرو کیا, میں نے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو افغانستان کی حکومت ہے یا ان کے جو نیوز سورسز ہیں, مختلف نیوز ویب سائٹس ہیں, ان کی جانب سے جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن نہیں آ رہی, اس کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا, خاموشی ایک اختیار کی گئی ہے. انٹرنل سورسز افغانستان کے اندر جو ہے, جو میری کم از کم بات ہوئی ہے 1-2 لوگوں سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس معاملے کو ڈیلیبریٹلی ڈاؤن پلے کرنا چاہ رہی ہے, اس کو خود بھی دبانا چاہ رہی ہے, اس کے اوپر بات چیت نہیں کر رہی, کوئی فارمل اناؤنسمنٹ جو ہے اس معاملے کے اوپر نہیں کر رہی. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی دھماکہ ہوا ہے, دھماکے سنے گئے ہیں, کون ٹارگٹ ہوا ہے, کس نے کیے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اب اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ افغانستان کے لیے جو ہے وہ پہلے ہی, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 9/11 ہوا تھا تو 9/11 کے بعد اس وقت بھی جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اور اس وقت ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ ایک شیلٹر دینے کی کوشش کی تھی, جس کی وجہ سے اس کے بعد افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک ٹارگٹ ہوئی تھی آنے والے مہینوں اور سالوں کے اندر. تو اس وقت جو ہے وہ آلریڈی افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ وہ TTP کی جو ایک پوری تنظیم ہے اسے وہ سپورٹ کرتی ہے, اسے وہ جگہیں بھی دیتی ہے, فائنینشیل سپورٹ بھی کرتی ہے. تو اس وجہ سے وہ اس بات کو فی الحال ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ملا متقی جو ہیں, جو کہ فارن منسٹر ہیں افغانستان کے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس وقت انڈیا کے دورے کے اوپر ہیں. آج اس سلسلے میں جے شنکر جو کہ وہاں کے وزیر خارجہ ہیں, ان کے ساتھ ان کی ایک بڑی تفصیلی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے اور افغانستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ اپنے تعلقات کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. وہ پہلے جو ہے وہ صرف ایک ٹیکنیکل اسسٹنٹ لیول کی جو ہے ان کی وہاں پہ موجودگی تھی انڈیا کی کابل کے اندر, لیکن اب اسے وہاں پہ انہوں نے ایمبیسی کھولنے کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے کہ جناب اب دونوں ممالک کی جو ہے وہ ایمبیسیز آپریٹ کیا کریں گی. تو انڈیا اور افغانستان جو ہے اپنے تعلقات کو جہاں پہ اپ گریڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ 20 مختلف ایمبولینسز اور MRI مشینز اور اس طرح کی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے افغانستان کو دی گئی ہے. افغانستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ اسکالرشپس اور ان کے لیے ایڈمیشنز وغیرہ انڈیا کی یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں وہ آفر کیے گئے ہیں. تو یہ حالیہ جو ملاقات ہوئی ہے افغانستان اور انڈیا کے فارن منسٹرز کے درمیان, یہ آپس میں طے پایا ہے. اب اسی تناظر کے اندر جو ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے کہ 2:30 بجے, ہم نے پچھلے بلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 2:30 بجے جو ہے وہ DGISPR کی جانب سے پریس کانفرنس ہونی ہے اور وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے اور 10 منٹ کی طویل ایک پریس کانفرنس تھی, جس میں مختلف صحافی جو کہ پشاور سے بھی تعلق رکھتے تھے اور اسلام آباد سے بھی جو ہے وہ آئے ہوئے تھے, جنہوں نے DGISPR کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کور کی. اور بڑی ہی تفصیلی یہ پریس کانفرنس تھی
جس میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے تفصیلاً میرا خیال میں ایک پالیسی بیان دیا ہے. اگر میں اس کو اسیس کروں تو میں اسے ایک پالیسی بیان جو ہے وہ میں ڈکلیئر کروں گا کہ ادارے کی جانب سے جو ہے اب یہ بتایا گیا ہے کہ جناب آگے ہم نے چلنا کس طرح ہے. اور اس پریس کانفرنس کے آغاز میں افغانستان کا بھی ذکر ہوا ہے, اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں, لیکن جو سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ وہ ہوتا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب آج سے کئی سال پہلے خاص طور پہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ طے کیا گیا تھا کہ دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے, سپورٹ کرنے والے یا پروموٹ کرنے والے جتنے بھی عناصر ہیں ان کو جو ہے وہ آپریشن ان کے اگینسٹ ہوگا, ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. بعد میں اسی نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے وہ ریوائز بھی کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 14 مختلف نکات تھے اس نیشنل ایکشن پلان کے, اس کے اوپر عمل کتنے کے اوپر ہوا. انہوں نے کہا اس کا پلان کا جو پہلا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا, ان کے اگینسٹ آپریشنز کیے جائیں گے. تو بطور ادارہ پاکستانی فوج نے تو وہ اپنا کام کیا, ہماری شہادتیں بھی ہوئیں, ہم نے دہشت گردوں کو بھی مارا. صرف اس سال تقریباً انہوں نے کہا کہ 900 دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا ہے, اور ہمارے بھی بہت سے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. بلکہ پچھلے صرف 24 گھنٹے کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 9 پاک افواج کے جوان جو ہیں وہ انہوں نے شہادت جو ہے وہ نوش کی ہے. تو اب اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا کہ اب یہ سلسلہ جو ہے اس طرح نہیں چلے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس یہ معلومات ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان کو سیاسی پشت پناہی بھی ملتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے, انہیں فائنانس بھی کیا جاتا ہے, ان کی سیکیورٹی بھی لی جاتی ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ملک کی جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے اب مزید آگے نہیں چلے گا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بات کرنی ہے یا گولی چلنی ہے, بات کرنی ہے یا گولی چلنی ہے. اسی کشمکش کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے اپنے کئی سال جو ہے وہ ضائع کیے, کئی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں, اور نہتے شہریوں کو جو ہے اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. پاکستان کی افواج نے بطور ایک ادارہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, انہوں نے واضح کر دیا ہے یہ سلسلہ اب نہیں چلے گا. اور کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت یا کوئی ایسی سیاسی شخصیت جو یہ سمجھتی ہے کہ جناب ہم ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ بھی رہیں اور ایک سائڈ کے اوپر جو ہے ان دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کرتے رہیں, یہ سلسلہ اب آگے جو ہے وہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا یہ جو 14 نکات تھے اس میں سے 13 نکات کا اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو دوسرا نقطہ تھا کہ میڈیا, سوشل میڈیا اور سیاستدان یک زبان ہو کر دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ ہم نے نہیں کیا. تمام سیاسی حمایتین اور سیاسی جماعتیں 2014 سے اس بات پر متفق ہیں. کیا ہم اس بیانیے پر کھڑے ہیں؟ دہشت گردی ختم نہ ہونے کی انہوں نے کہا 5 بنیادی وجوہات ہیں. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونا, نمبر 2 دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا, بھارت کا افغانستان کو دہشت گردی کے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنا, افغانستان میں دہشت گردوں کو جدید ہتھیاروں اور پناہ گاہوں کی دستیابی, افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد چھوڑے گئے ہتھیاروں کا بڑا حصہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا, مقامی اور سیاسی پشپناہی کا حامل دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کا گٹھ جوڑ. یہ 5 مختلف عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج بھی دہشت گردی جو ہے وہ ویسی کی ویسی خیبر پختونخوا کے مختلف سیکٹرز کے اندر, مختلف پاکٹس کے اندر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. تو اگر اس کو ہولسٹکلی اس سارے معاملے کو اسیس کریں تو ایک تو میرے خیال میں فوج بطور ادارہ انہوں نے یہ اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو کوئی ایسے سیاستدان جو ان دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں, ان کو کسی طرح جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اب آپ اس کو جس مرضی سیاسی جماعت سے افیلیٹ کرنا چاہیں, کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ افیلیٹ کرنا چاہیں, یہ معاملہ اب آگے اس طرح نہیں چلنا. تو فوج نے بطور ادارہ جو ہے ایک تو یہ واضح کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی یہ سٹیٹس کو جو ہے وہ اب نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری یا فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. ان کے پاس 3 چوائسز ہیں. انہوں نے کہا ان سہولت کاروں کے پاس 3 چوائسز ہیں. سہولت کار خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں, سہولت کار خارجیوں کے خلاف ریاست کے ساتھ مل کر لڑیں, اور اگر ایسا نہیں کرنا تو سہولت کار پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین جو ہے وہ اب تنگ کر دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی امید ہے کہ کے پی حکومت افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کے بجائے اپنے عوام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے گی. اچھا, میں اگر اس کو اب ایک ذرا پولیٹیکل اینگل کے حوالے سے دیکھیں, ایک تو آپریشنل سائڈ ہوتی ہے نا کہ مطلب فوج کہاں آپریشنز کر رہی ہے, اس نے کیا کیا, کس ایریا میں سب کچھ کیا کیا. ایک حصہ جو ہے نا وہ سارے معاملے کا ایک پولیٹیکل بھی اس کا ایک اینگل ہے,
اور پاکستان تحریک انصاف کی آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 13 سال سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر حکومت رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ بار بار یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے حوالے سے بڑی ایک سافٹ پوزیشن ماضی میں رکھتی رہی ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ ڈرون حملوں کے بھی خلاف رہے، آپریشنز کے بھی خلاف رہے، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انگیج اور گفتگو کرنے کے حوالے سے جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں میں انگیج کروں گا، ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ دوسرا، ہم نے اس کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سی پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ اختلاف رہا فوج کے درمیان اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان۔ گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر بار بار یہ بات کہتے رہے کہ جناب ہم افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے خلاف ہیں، کسی صورت جو ہے وہ انہیں واپس افغانستان نہیں جانے دینا چاہیے اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو۔ دوسرا، وہ کسی بھی آپریشن کے خلاف ہیں، پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ اپنا یہ پالیسی بیان دے چکی ہے کہ جناب ہم خیبر پختونخوا کے اندر فوج کے آپریشنز کے خلاف ہیں۔ تیسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم رادر دین کہ فورن آفس اس کو انگیج کرے، ہم خود افغانستان کی حکومت کو جو ہے وہ انگیج کریں۔ میرے خیال میں ان تینوں چیزوں کو لے کے واضح طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ جی ایسا نہیں ہوگا، آپریشنز بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف یہ چیز نہیں بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جناب ایکچولی ان سے 2 جرنلسٹ نے سوال کیا کہ کل رات کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان کے مختلف شہروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ کوئی آپریشنز کیے ہیں، وہاں پہ میزائل سٹرائکس ہوئی ہیں اور وہاں پہ نور ولی محسود کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، نہ انہوں نے اس کی تردید کی اور نہ جو ہے انہوں نے اس کو کنفرم کیا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، ورنہ اگر وہ چاہتے تو اس کو بڑا اسٹریٹ فارورڈلی اس کی تردید بھی کر سکتے تھے۔ تو جس طرح افغانستان کی گورنمنٹ، میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، وہاں پہ پن ڈراپ سائلنس انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر پاکستان نے یہ سب کچھ کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں امریکہ کی اپروول یا آشیرواد یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک ٹیسٹ قسم کی سپورٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آج سے ہفتہ 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے اور یہ ہمیں واپس چاہیے۔ تو افغان حکومت نے، طالبان کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی آپ یہ سوچیے گا بھی نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب اگر تو یہ آپریشنز ہو رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو سوال ہوا تھا افغانستان کے حوالے سے، تو اس کے اوپر انہوں نے ایگزیکٹلی جو جواب دیا، انہوں نے کہا انہوں نے کہا پوچھا گیا کہ جی افغانستان کے اندر کیا کل رات کو پاکستان نے جو ہے وہ نور ولی محسود کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب یہ جو کرتے رہیں گے ہے نا، یہ بیسکلی ایک جو میں کم از کم پرسیو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مت سمجھے گا کہ کل رات کو جو ہوا ہے یہ پہلی اور آخری بار ہوا ہے، یہ آگے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ایک تو تردید نہیں کر رہے اس بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کرتے رہیں گے ہم۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان اپنی سرزمین کو غیر ریاستی عناصر کی اماجگاہ نہ بنائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکشن سوال کے جواب کی کس طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ثبوت ہیں افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے ثبوت پیش کرتے رہیں گے۔ سو ناؤ یو کین امیجن کہ بیسکلی یہ ایک سگنل تھا، پالیسی سٹیٹمنٹ تھی کہ جناب یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں، اور یہ مت سمجھے گا کہ کل رات کو جو کچھ اگر ہوا ہے تو وہ یہیں پہ ختم ہو گیا، یہ سلسلہ آگے بھی اسی طرح ہی چلے گا۔ دوسرا، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جو بغیر نام لیے جو گفتگو تھی، انہوں نے کہا جی کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپریشن بند کر دیں، بات چیت کر لیں؟ کون ہے وہ شخص جو کہتا ہے مجھے ایسی صوبائی حکومت چاہیے جو آپریشن بند کرے؟ اگر ایک فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ ہمارے پاس مائک کی سہولت نہیں، ان کے پاس ہے، اس لیے بیانیہ بنائیں گے۔ کیا ٹاک شو میں بیٹھ کر ہم جواب دیں؟ کیا یہ آپ چاہیں گے؟ ان کو سہولت ہے، صبح شام جو چاہے بیانیہ بنا لیں۔ تو اس کے بعد ان سے خیبر پختونخوا کے جو نئے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں ایسی حکومت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو ایسا نہیں ہو سکتا یہ بڑا ڈیپ ہے ایکچولی، کہ کیسا نہیں ہو سکتا، مطلب کیا ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ جناب سہیل آفریدی صاحب سی ایم نہیں بن سکتے کیونکہ allegedly I will use the word allegedly کہ allegedly کیا ان کے دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ میں نہیں جانتا، میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن I don't know یہ ریاست کے پاس کیا یہ انٹیلیجنس ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ ان کے کیا کوئی ایسے تعلقات ہیں۔ سو اس لیے ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیکل جو ایک ڈائیگرام ہے نا، یہ اس سے متعلق ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جس میں تفصیلی طور پہ جو ہے انہوں نے یہ سارے بیانات دیے ہیں۔ دوسرا،
ایک اور اب جو ایک سچویشن ارائز ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم پچھلے 2 دن سے آپ کو بتا رہے ہیں، وہ ہے ٹی ایل پی کا لانگ مارچ. ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ جناب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد آج جو ہے وہ یہ مارچ شروع ہو جائے گا. تو سعد رضوی جو کہ سربراہ ہیں ٹی ایل پی کے، ان کی قیادت کے اندر جو ہے وہ اب یہ مارچ شروع ہو چکا ہے. اور جیسے یہ مارچ شروع ہوا ہے تو وہیں پہ پنجاب پولیس نے جو ہے اسے ریزسٹ بھی کیا، اور بہت سے کارکنوں کے خلاف جو ہے وہاں پہ آپس میں مٹبھیڑ بھی ہوئی ہے وہاں پہ. لیکن بتایا گیا ہے کہ اس وقت سعد رضوی جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے اس مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں، پیچھے ان کے مسجد شورا کے ان کے اراکین ہیں، اور اس کے پیچھے کارکنان جو ہیں وہ اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں. لاہور کے بتایا جا رہا ہے کہ داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر جو ہے وہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. موٹر وے کا جو انٹری پوائنٹ ہے، کم از کم جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اسے بھی بند کر دیا گیا ہے. اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مارچ جو ہے وہ لاہور سے نہ نکل سکے. ایز آئی ریکارڈنگ دس ویڈیو تو اس وقت وہ مارچ جو ہے وہ لاہور میں ہی فی الحال موجود ہے، اور چبرجی کے آس پاس کا ایریا جو ریلوے اسٹیشن اور چبرجی کے آس پاس کا ایریا فی الحال یہ وہاں پہ پہنچا ہے. اور ٹی ایل پی کا یہ کہنا ہے کہ جناب مختلف چھوٹے چھوٹے قافلے مختلف ایریا سے جو ہے وہ اس مارچ کو جوائن کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ آگے موو کرے گا ٹورڈز اسلام آباد تو مختلف شہروں سے جو ٹی ایل پی کے مختلف قافلے جو ان شہروں سے آئیں گے وہ بھی اس مرکزی مارچ کو جو ہے وہ قافلے کو جو ہے وہ جوائن کرتے رہیں گے. اسلام آباد کے اندر جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف ایریاز کے اوپر کنٹینرز رکھے گئے ہیں، اور ان کنٹینرز کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت تک وہ بند نہیں تھے. اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ مختلف سڑکوں کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا. لاہور کے اندر آج مختلف یونیورسٹیز، بلکہ میرا اپنا بیٹا ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اسے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یونیورسٹی بند ہو رہی ہے، آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں. جبکہ اس کی یونیورسٹی جو ہے وہ اس ایریا کے آس پاس بھی کہیں نہیں تھی، بالکل لاہور شہر کے دوسرے ایکسٹریم اینڈ کے اوپر تھی، لیکن اسے بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب آپ واپس چلے جائیں. سکولز کے اندر جو ہیں سرکاری اور غیر سرکاری جو سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کے اندر بھی آج جلدی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں. بہت سے لوگوں کو چونکہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کی کوریج ہی نہیں ہو رہی، تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. بہت سے لوگ تو ایکچولی یہ سمجھتے رہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات آ رہی تھی کہ جناب افغانستان کے اندر جو ہے وہ کل رات کو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو کہیں اس کے خطرے کے پیش نظر تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا کہ کچھ وہاں سے ہو جائے. تو وہاں سے اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بھائی ان کے پاس فضائیہ ہی نہیں ہے، فضائیہ صرف ہمارے پاس ہے. پاکستان کی جو ایئر فورس ہے ان کو کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس افغانستان سے ویسے نہیں مل سکتی. تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ادھر سے کوئی جہاز اڑ کے آئیں گے.